کوئی بھی ورڈ ایسا لے لیں کہ جو بھی آپ، اب قل ہے قاف ہیوی کے ساتھ، قاف دمہ لام قل، جب آپ یہ پڑھتے ہیں قل، اس کی بجائے جب آپ یہ والا کاف پڑھتے ہیں قل، قل اور یہ کیا ہے قل. اب قل فرسٹ جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص ہے، ناس ہے، فلق ہے، کافرون ہے، کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، قل قل، اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے. اس کے بجائے اگر کوئی پڑھتا ہے قل قل، اس کا مطلب کیا ہے کھاؤ کھاؤ. قل هو اللہ احد، اگر ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے، تو اس کی بجائے کوئی پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہے کہ کھاؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے. معنی چینج ہو گیا. تو اس طرح سے قلب ہے قاف ہیوی، قلبن دل ہوتا ہے، اس کے بجائے پڑھتے ہیں قلبن، قلبن کے بجائے قلبن، تو چینج ہو جائے گا. قلبن دل ہوتا ہے، ہارٹ ہوتا ہے، اس کے بجائے آپ کہتے ہیں قلبن، تو وہ ڈاگ ہے، کتا ہے اس کا معنی. تو یہ معنی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. اب ان کو پڑھنے کے آداب کیا ہے، تلاوت کے آداب. نمبر 1 کیا ہے، پیورٹی ہے، باڈی کی، کپڑوں کی اور جگہ کی. اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، اپنی جگہ کو پاک صاف کرنا اور اپنے کپڑوں کو اور اپنی باڈی کو، یہ ضروری ہے. اس کے بعد قبلہ رخ ہونا. آپ قرآن کی تلاوت کریں لیکن کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہوں. اگر ایسی جگہ کہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے تو وہ الگ بات ہے، مطلب یہ ضروری فرض نہیں ہے. اس کے علاوہ استعاذہ، استعاذہ کیا ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے استعاذہ اعوذ باللہ پڑھنا تلاوت سے پہلے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح کوئی بھی انٹرپشن، آپ کسی بھی کوئی انٹرپٹ کر رہا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، ٹی وی لگا ہے آپ کے سامنے اور آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں، وہاں سے چلے جائیں. آپ کے پاس شور ہو رہا ہے، ہلہ گلو شور ہو رہا ہے، پارٹی ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ قرآن نہیں پڑھے، وہاں سے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آواز کو بیوٹیفائی کرنا، آواز کو خوبصورت کرنا، مختلف لہجوں میں پڑھنا، مختلف ٹون میں پڑھنا، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے تلاوت سنا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کسی کی آواز نہیں تھی، لیکن پھر بھی کسی سے تلاوت سننا، صحابہ سے، مختلف صحابہ سے کہنا کہ آپ میرے سامنے تلاوت کریں اور ان کی تلاوت سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند فرمایا کرتے. آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ قرآن کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلی بات، جب آپ قرآن سیکھنے لگے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے کسی کوالیفائڈ ٹیچر سے سیکھیں. نمبر 1، کوالیفائڈ ٹیچر سے جو پڑھا لکھا ہے، جس کو صحیح آتا ہے. میں کو ایسے ہی اس سے سیکھ لوں، چلو میں اس سے سیکھ لوں، نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو بالکل صحیح پڑھا سکتا ہے اس سے قرآن سیکھیں. نمبر 1. دوسرا، ایسی کوئی بک لیں جہاں پہ تجوید کے رولز ہوں اور ایک ایک رول کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں، ایک ایک رول کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں. اس کے بعد نمبر 3 ہے ریکارڈنگ. ریکارڈنگ جو ہے کسی بھی ریسائٹر کی، وہ آپ سنیں. اب آپ کو جو پسند ریسائٹر ہے، سب سے زیادہ پسند، مطلب کسی کا مختلف، ہر ایک کی مختلف چوائس ہو سکتی ہے، تو آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ مجھے ریسائٹر، اس کی آواز مجھے میرے دل کو اترتی ہے، اس کی آواز مجھے بہت پسند ہے، وہ ریسائٹر آپ سنیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 4، رولز کو اپلائی کریں. جتنے رولز آپ نے سیکھ لیے، فور ایگزامپل آپ نے ایک دن میں ایک رول سیکھا، ایک ویک میں ایک رول سیکھا. میں نہیں کہتی ایک دن میں آپ پوری کتاب پڑھ لیں، فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایک رول سیکھے ایک دن میں، اس کو پھر اپلائی کریں. وہ صورتیں جو آپ نے یاد کر لی ہیں،
فور ایگزامپل آپ کو یاد ہے سورہ اخلاص، آپ نے سیکھا ہے موٹے لفظ، مستعلیہ حروف، کون سے حروف ہیں جو موٹے ہیں، ہیوی پڑھتے ہیں؟ آپ نے 7 حروف سیکھے ہیں، ان میں آپ سورۃ اخلاص میں دیکھیں گے کہاں کہاں وہ ہیوی لیٹرز ہیں۔ فور ایگزامپل آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل فرسٹ لیٹر کیا ہے؟ ہیوی، قاف، قل ہیوی، اس پہ آپ پریکٹس کریں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، بار بار پڑھیں۔ اس کے بعد آگے دوسری آیت اللہ الصمد، صاد آگے اس میں، صاد، اللہ الصمد، لیکن اللہ بھی ہیوی ہے۔ ابھی آپ نے صرف سیکھا ہے ہیوی لیٹرز کے بارے میں، حروف مستعلیہ کا۔ اب آپ نے صاد کو ہیوی کرنے کی کوشش کریں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں پینسل کے کلر کسی کے ساتھ، کسی نیچے انڈر لائن کر لیں، کچھ بھی کسی بھی طریقے سے اس کو، تاکہ آپ کو پرماننٹ ہو اور آپ کو نظر آئے، پرومیننٹ ہو، آپ کو نظر آئے کہ یہ لیٹر ہیوی ہے، بھاری ہے۔ اس کے بعد آ گیا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، باقی آیت میں کوئی لیٹر ہیوی نہیں ہے سوائے فرسٹ اور سیکنڈ کے۔ فرسٹ میں کون سا لیٹر تھا؟ قاف، قل، اور سیکنڈ میں کون سا لیٹر ہے؟ صاد، صمد، ٹھیک ہے۔ یہ 2 لیٹر جو ہیں آپ نے مطلب ان کی بار بار پریکٹس کریں۔ آپ نے جو صورت لرن کر لی ہے اس میں سے کریں، جو آپ ریڈنگ کر رہی ہیں اس میں سے پریکٹس کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں، انڈر لائن کریں، اور اس کو بار بار انہی لیٹرز کو فوکس کریں۔ سمجھ آئی اتنی بات؟ جی۔ اس کے بعد ہے پریکٹس اور ریوائز، ریپیٹ کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پریکٹس اور ریپیٹیشن، یعنی بار بار چیز کو ریپیٹ کرنا۔ جیسے ہم بچوں کو کرتے ہیں نا کہ کچھ ABC سکھانی ہوئے تو بار بار اس کو کراتے ہیں، کوئی بھی چیز بچوں کو یاد کرانی ہوئی تو ہم کہتے ہیں اس کو 10 ٹائم 100 ٹائم پڑھو۔ تو اسی طرح آپ خود پڑھیں، ریپیٹ کریں، کیونکہ پریکٹس کے بغیر آپ نامکمل ہیں، آپ کا رولز نامکمل ہیں۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو پریکٹس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ٹرائی کریں، پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر کوئی ویڈیو سینڈ کی جاتی ہے، آپ کے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے، تو اس کو آپ لگائیں، بار بار پڑھیں، انشاءاللہ آپ میں آپ کے جو رولز ہوں گے، قرآن ہوگا، اس میں انشاءاللہ بیٹرمنٹ آئے گی۔ اب نمبر 1 ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی یہ سارا آپ کو میں نے اتنی لمبی ہسٹری بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کو امپورٹنس پتا چلے کہ قرآن کو سیکھنے کی اہمیت کیا ہے۔ ہم قرآن کو بڑا لائٹ موڈ میں لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی گل نہیں، تھوڑا بہت آ گیا، اتنا ہی کافی ہے۔ نہیں، جب اللہ نے ہمیں موقع دیا، آپ سے قسم سے نہیں سیکھیں گے سوال ہوگا۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، ٹائم ہے آپ کے پاس، اور آپ یقین جانیں کہ پہلے علم حاصل کیا جاتا تھا دور دور جا کے۔ اب میں کہتی ہوں، میں پہلے یہ کہا کرتی تھی آج سے 2-3 سال پہلے کہ علم آپ کے ڈور پہ، آپ کے گھر کے دروازے پہ دستخط دے رہا ہے، بار بار بیل کر رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی علم کو نہیں سیکھ رہے۔ اب میں کہتی ہوں آپ کے ڈور پہ بھی نہیں ہے، آپ کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا، آپ کے کچن میں داخل ہو گیا، آپ کے فرنٹ روم میں داخل ہو گیا۔ خدا را علم کو سیکھیں۔ اب آپ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنے گھروں میں، کوئی فرنٹ روم میں، کوئی بیڈ روم میں، کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ علم آپ کی گود میں ہے، علم آپ کے پاس ہے۔ اب پھر بھی نہیں سیکھیں گے تو پھر بد قسمت کہوں گی، پھر بھی نہیں سیکھیں گے تو پھر کیا ہے؟ یعنی ہمیں علم ہمارے گروپس میں ہمیں آ کے بار بار دستخط دیتا ہے، بار بار نوک کرتا ہے کہ کتنے گروپس میں کتنی چیزیں آتی ہیں کہ یہ سیکھ لو، یہ سیکھ لو، یہ سیکھ لو۔ اس کے باوجود اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کیا کہلائیں گے؟ کیا کہلائیں گے ہم؟ تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو کرونا ہے نا، اس نے ایک ہمیں نعمت دے دی ہے۔ باقی کرونا کی بہت زیادہ لوگوں کو جدا کیا، بہت سارے لوگ دور ہو گئے، ہم سے جدا ہو گئے، لیکن ایک کوئی بھی بیماری ہوتی ہے نا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نہ لگے، ہمارے امت کو، ہمارے مسلمانوں کو بچائے۔ اور اس کے ساتھ پھر دیکھیں کہ جو بیماری ہے، ایک کرونا جو ہے وہ اس نے ہمیں
لیسن دی ہے. کوئی لیسن ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کیا لیسن ہو سکتا ہے؟ تو بتائے گا کرونا نے ہمیں کیا لیسن دیا ہے؟ دنیا بڑی چھوٹی ہے، زندگی بڑی چھوٹی ہے، کبھی کوئی جا سکتا ہے، کسی ٹائم بھی جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، چلتے چلتے فوت ہو گئے، بیٹھے بٹھائے فوت ہو گئے. کہتے ہیں یہ تو اچھا بھلا تھا، کیا ہوا؟ 4-5 دن ہی ہوئے اس کے گلے میں تکلیف ہوئی ہے، سانس کا مسئلہ بنا اور فوت ہو گیا. زندگی کا کوئی کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. چلتے چلاتے لوگ، ہنستے ہنساتے لوگ، وہ گھر والوں کو رلا جاتی ہے. کوئی پتہ نہیں زندگی کا. تو اس لیے میرا اتنا لمبا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خدارا اس کے ساتھ جڑ جائیں مکمل طور پہ. اس کو آسانی سے، اس کو بڑا لائٹ نہ لیں، اس کو بڑا ہنسی مذاق میں نہ ڈال دیں. اس کو آپ ضرور سیکھیں، فرض سمجھ کے سیکھیں کہ یہ میرے لیے سیکھنا ایسے ہی ہے جیسے مجھے اپنے بچوں کو سکول بھیجنا ہے. ہم سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو سکول بھیجنا فرض ہے. فرض ہے نا، ہم پہ فرض ہے نا.